मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अज़ीज़ान गिरामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह सुब्हानहु व तआला की किताब कुरान मजीद जो कि लास्ट टेस्टामेंट है इंसानों के लिए। तौरात को ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं और इंजील को न्यू टेस्टामेंट, और कुरान मजीद लास्ट एंड द लेटेस्ट टेस्टामेंट है। अल्लाह का आखिरी पैगाम है बनीनो इंसान के लिए। और कुरान मजीद इंतहाई जामे किताब है कि इसने पिछली तमाम इल्हामी कुतुब के मज़ामीन को अपने अंदर समो लिया। और ये किताब शुरू ही ऐसे हो रही है, अगर आप गौर करें, ला रैब फीही, कि इसमें शक कोई नहीं। यानी सबसे ख़तरनाक चीज़ जो इंसानी ज़िंदगी में कांटा चुभोती है वो शक होता है। सबसे पहले तो इसी को निकाल दिया, तो कहा ला रैब फीही, इसमें शक नहीं। फिर अगली बात बयान की हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकी लोगों के लिए हिदायत का सामान है। अच्छा भाई, मुत्तकी कौन होते हैं? तो आगे 5 सिफात बयान कर दी इसके बिल्कुल पहले सफ़े पे कि अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, ये वो लोग हैं जो जन्नत में जाएंगे। तो पहली सिफत इनकी होगी कि ये गैब पर ईमान रखेंगे। अल्लाह को देखा नहीं होगा लेकिन ईमान पूरा होगा। फिर फरमाया व युकीमुनस्सलाह, नंबर 2, नमाज कायम करेंगे वक्त पर। इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबुम मौक़ूता, नमाज अदा करेंगे और उसकी स्पिरिट के मुताबिक उस पर अमल करेंगे। और फिर तीसरा फरमाया कि वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, हमने इन्हें माल दिया होगा, शायद साहब रिस्क दिया होगा, उसमें से ये इन्फाक करेंगे। इन्फाक का मतलब अल्लाह के बंदों पे खर्च करेंगे। 3 सिफात होगी, पहली ईमान बिल गैब, दूसरी युक़ीमुस्सलाह और तीसरी इन्फाक फी सबीलिल्लाह। फिर फरमाया वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका, फिर ये इल्हामी कुतुब पर ईमान रखेंगे। कुरान पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, मुत्तकीन इस पर मुकम्मल ईमान रखते हैं। और इनकी साथ ही ये भी फरमा दिया वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और पहली कुतुब पर भी ये ईमान रखेंगे। तौरात अल्लाह ने नाजिल की, इंजील अल्लाह ने नाजिल की, ज़बूर अल्लाह ने नाजिल की, उन पर भी ईमान रखेंगे। अब यहाँ देखिए, ये नहीं लिखा हुआ कि वमा उनज़िला मिन बाद, जो बाद में आए, नहीं। आखिरी किताब कुरान मजीद, आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर आखिरी इनकी सिफत 5वीं बयान की वल आखिरति हुम यूकिन, और आखिरत पर भी इनका अनशेकेबल अनफ्लिंचिंग ईमान होगा। तो 5 फिर ज़हन नशीन कर लें ये सिफात। फिर आगे इनका इनाम आ गया ना, उलाइका अला हुदम मिर रब्बी, यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही फलाह पाने वाले। तो इनकी क्या सिफात है? नंबर 1 ईमान बिल गैब, युक़ीमुस्सलाह, मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, और इल्हामी कुतुब पर ईमान ले आना। और आखिरी बात ईमान बिल आखिरा, जो भी अमल करेंगे उसको अपनी आखिरत के लिए तोशा समझकर कि हमारी बख्शिश का ज़रिया ये होगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अब आज के सेशन में हमारे सामने कुरान मजीद की सूरत है सूरह यूसुफ, जिसका हम आपको पता है सिलसिलावार आयात का मुतालिया कर रहे हैं। तो आज हमारे सामने जो आयत है वो आयत 9 है। तो इसी को हम इसी कुछ मराहिल में मैं इसकी तिलावत पहले करूँगा, फिर इसका रवां तर्जुमा बयान कर दूँगा, फिर उसके बाद इसको लफ्ज़ी तर्जुमा कर देंगे, फिर अंग्रेज़ी में कर लेंगे, फिर आपसे भी पढ़ा लेंगे और कुछ इसकी ग्रामर को भी देखेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उक़्तुलू यूसुफ़ अव इत्रहूहु अर्दन यख़्लु लकुम वज्हु अबीकुम व तकूनु मिन बादिही क़ौमन सालिहीन। उक़्तुलू यूसुफ़, यूसुफ अलैहिस्सलाम को तुम कत्ल कर दो। अव इत्रहू, या छोड़ आओ, हु उसे, अर्दा किसी ज़मीन पर। 2 कामों में से एक कर लो। नंबर 1, या यूसुफ को कत्ल कर दो, बिरादरान यूसुफ का मशवरा जारी है, या फिर ये है कि उन्हें छोड़ आओ किसी फार ऑफ लैंड में,
یخلو لکم وجہ ابیکم، اس طرح سے مختص ہو جائے گا، ریزرو ہو جائے گا تمہارے ابا کا چہرہ، تمہارے ابا کی توجہ خالص تمہارے لیے۔ وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور اس کے بعد تم بن جانا بالکل نیک لوگ۔ تو یہ آیت کا مضمون آپ کے سامنے آ گیا۔ اب اس کا لفظی ترجمہ ملاحظہ ہو۔ اقتلوا، سب مل کر قتل کر دو، یوسف علیہ السلام کو، او یا پھر اوِبْتَرَہُ چھوڑاؤ، ہو دوبارہ اسے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو، ارضا کسی زمین کے ٹکڑے پر، کسی زمین پر، یخلو خالی ہو جائے، لا لیے کم تمہارے، تو تمہارے لیے خالی ہو جائے، وجہ چہرہ، ابیکم تمہارے ابا کا، یعنی ابا کی خالص توجہ پھر تمہاری طرف ہو جائے، و اور تکونو ہو جانا، من بعدہ اس کے بعد، قومن ایک لوگ، ایک قوم، صالحین پرہیزگاروں کی۔ اب اس کا انگریزی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اقتلوا یوسف، assassin Joseph، murder یوسف، نعوذ باللہ، اوِبْتَرَہُ or leave him arda to a far off land، یخلُ لَکُمْ وَجْهُ أَبِیکُمْ، so that the countenance of your father will be exclusively for you۔ وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ، and after this incident you might become قومًا a people، صالحین righteous۔ اب اس کی گرامر دیکھتے ہیں۔ اقتلوا، تم سب مل کر قتل کر دو۔ تو جب میں نے یہ کہا کہ تم سب مل کر، تو جب سب آئے گا تو واو الف اس کی عربی ہے، واو الف آ گیا کسی ورب کے اینڈ پہ تو اس کا مطلب ہے ڈوئر آف دی ایکشن از مور دین ون۔ شایان صاحب ایک سے زیادہ ہے، اگر ایک ہوتا تو یہاں لکھا ہوتا اقتل، تو قتل کر دے، تو لیکن یہاں ہے اقتلوا، واو الف آ گیا، ہاں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تم سب مل کے۔ اس کی دوسری مثال قرآن سے لیتے ہیں، اے عمل، تو عمل کر، ایک ایڈریس، اور اگر میں کہہ دوں اے عملو، تو علی صاحب کیا ہو جائے گا ترجمہ؟ تم سب مل کر عمل کرو۔ اے علم، تو علم حاصل کر، بٹ صاحب، اور اگر ہو جائے اے علمو، تم سب مل کر علم حاصل کرو، تو اسی طرح سے۔ اچھا، اب یہ آپ ملاحظہ کر رہے ہوں گے، اس کا مادہ تو قاف تا لام ہے، تو میں اس کو یہ نہیں پڑھا نکتولو، کیونکہ وہ نون جو زیر والا لگا ہوا اسے کہتے ہیں نون کتنی، تو نون کتنی کی پریزنس کے باوجود میں اس کو پڑھ رہا ہوں اقتلو۔ تو ابھی چونکہ میں نے آپ کو امر کا صیغہ اور اس کے اصول نہیں پڑھائے ہیں، لیکن یہاں پر کچھ میں عرض کرنا چاہوں گا۔ یہ نقتلو تو ہم اس صورت میں پڑھ دیں گے نا جب ہم پیچھے سے تلاوت کرتے آ رہے ہیں، تو اب ہم پیچھے سے تو نہیں پڑھ رہے، ہم تو توڑ توڑ کے آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں بھائی فرحان صاحب۔ اچھا، اب میں یہ کیوں نہیں کہہ رہا اقتلو، اقتلو اور اقتلو کیوں کہہ رہا ہوں؟ زیر زبر پیش تین ہی حرکات ہیں، تو اس کا کیا اصول ہے؟ اس کا سمپل سا اصول سمجھ لیں۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ تھرڈ الفابیٹ پہ اگر پیش ہے تو فرسٹ پہ پیش لگا دیں، سمپل اینڈ پلین۔ ابھی آپ اتنا یاد رکھیں، یہاں ہے نا تا پیش تو، حالت رفع، تا پہ پیش، تو اب آپ دیکھو تا پہ پیش ہے نا، تو آپ حمزہ پہ پیش دے دو، تو اب یہ ہو جائے گا اقتلو۔ سمجھ آیا؟ اس کی دوسری مثال قرآن سے لے لیتے ہیں۔ شکر یشکرو، شکر اس نے شکر ادا کیا، یشکرو وہ شکر ادا کرتا ہے، شکر ادا کرے گا۔ اچھا، اب پیش والا لفظ ہے مضارع میں، شکر یشکرو، تو یشکرو سے میں امر بناؤں گا نا، چونکہ شین پہ پیش ہے تھرڈ الفابیٹ پہ، تو میں کر دوں گا اس کو اشکر، اشکرو، تم سب شکر ادا کرو، سمپل اینڈ پلین۔ آپ کو کچھ نہ سمجھ میں آیا ہو تو جب میں سوالوں کو انوائٹ کروں گا تو آپ مجھ سے سوال کیجیے گا۔ تو اب یہاں سے پہلا ورڈ ہمارا مکمل ہوا، اقتلوا، تم سب قتل کر دو، تو یہ امر ہے۔ اس میں تھرڈ الفابیٹ لام ہوگا یا تو ہوگا؟ نہیں، الف قاف اور تے۔ ہاں، آپ دیکھیں نا، پہلا الفابیٹ ہے
الف، الف، دوسرا قوف اور تیسرا تا. تو تیسرا کون سا ہے؟ تا. ہاں تا. تو تا پہ پیش ہے تو پھر پہلے پہ بھی پیش دے دو. سمپل ہے. مطلب بعد میں آنے والے کو. ہاں تیسرے کو دیکھو، تیسرے پہ پیش ہے تو پہلے پہ بھی پیش دے دو. تو اس طرح سے یہ امر بن جائے. ویری سمپل. یہ یونیورسل رول ہے. ہاں ایبسلیوٹ رول ہے یہ کہ جب تھرڈ پہ پیش ہوگی نا تو پہلے پہ بھی پیش ہوگی. روٹ ورڈ کو نہیں دیکھنا جو اصل ورڈ ہے اس کو. ہاں نہیں اس کو میں نے ابھی عرض کیا نا کہ ابھی اتنا سمجھے. جب میں یہ ٹاپک ٹیک اپ کروں گا تو میں بتاؤں گا اس کا پیچھے رول ہے. روٹ کو نہیں دیکھنا اصل میں. دیکھنا کس کو ہے؟ چونکہ آپ نے سوال کیا ہے، آپ نے مضارع کو دیکھنا ہے. ہاں مضارع کو دیکھنا ہے. مضارع میں تھرڈ الفابیٹ کون سا ہے؟ سمجھ میں آئی نا یہ بات؟ ابھی اتنا یاد رکھیں پھر میں آپ کو مزید آگے لے کے چلوں گا. تو اقتلوا سب مل کے قتل کر دو یوسفا. تو حضرت یوسف علیہ السلام. اب یوسفو کیوں نہیں کہا؟ اسپیکر نہیں ہے. ہاں شاباش. کیونکہ یوسف یہاں فاعل نہیں ہے، اسم فاعل نہیں ہے، ڈور آف دی ایکشن نہیں ہے، اسپیکر نہیں ہے. تو یوسف تو آبجیکٹ ہیں جو قتل نعوذ باللہ ہونے جا رہے ہیں ان کے خیال کے مطابق. حالانکہ تو نہیں ہوئے، وہ تو اللہ نے بادشاہ بنا دیا. تو اس لیے یہ آبجیکٹ ہیں. قتل کا آبجیکٹ کون ہے؟ یوسف. تو جب میں نے عرض کیا تھا کل مفعول منصوب، سارے مفعول عربی زبان میں ایبسلیوٹ رول ہے وہ منصوب ہوں گے، وہ زبر والے ہوں. تو اس لیے زبر آ گیا. اقتلوا یوسفا، یوسف کو قتل کر دو. او اور انگریزی میں آئدر اور ہوتا ہے نا، یا دوسری آپشن. تو بھائی مشورہ کر رہے ہیں تو دوسری آپشن انہوں نے کہا یار یہ تو کافی سخت کام ہے کہ آپ کسی کو تم بھلے مانس کو تم ایسے کرو گے، قتل ہی کر دو گے. تو دوسری سافٹ آپشن ہے وہ کیا ہے؟ ترا یتراہ. تو اوتراہو، یہ آپ کو جو میں نے نوٹس پرووائڈ کیے ہیں اس میں یہ ورڈ لکھا ہوا ہے، وہاں میننگ یاد کر لیں. تو اوتراہو اس کو چھوڑا غبا میں، جنگل میں، کہیں اور. ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے. کتابہ ترجمہ کریں، کتابہ اس کی کتاب، بابہ اس کا دروازہ، جدارہ اس کی دیوار، قلمہ اس کا قلم. تو اوتراہو دو دفعہ اس کو چھوڑ آؤ. کہاں چھوڑ آؤ؟ ارضا کسی زمین میں، ٹو اے پیس آف لینڈ. سافٹ آپشن. اب ارضا منصوب کیوں ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ خیال منصوب کہوں تو کیا مراد ہے فرحان؟ پیش، زیر یا زبر؟ زبر. منصوب نصب زبر. تو زبر کیوں ہے بٹ صاحب؟ یہ بھی مفعول ہو مفعول ہے نا یہ. چھوڑاؤ کہاں چھوڑاؤ؟ all the مفعولز are منصوب. ارضا کسی زمین میں چھوڑاؤ، کسی پیس آف لینڈ پہ چھوڑاؤ. اب یہ دو آپشنز ٹیبل ہو گئی ہیں. اب بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، 10 بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں مشورہ کر رہے ہیں. اس طرح سے کیا ہوگا؟ اگلا ورڈ آ رہا ہے خلا یخلو، خالی ہو جانا جیسے ہم کہتے ہیں. یخلو جب یا آ جائے تو یہ علامت مضارع ہے. اس کا مطلب ہے یہ آئیدر پریزنٹ ٹینس ہے جو آج میں آپ کو شروع کرنے جا رہا ہوں، پریزنٹ ٹینس، فیوچر ہے یا پریزنٹ ہے. یخلو خالی ہو جائے گا. لا حروف جارہ، لیے فور، کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر، تمہارے لیے، یہ جو تم 10 بیٹھے ہو. تو خالی ہو جائے گا تمہارے لیے. اگر ہم ہوتا تو جمع مذکر غائب، وہ والے رجال جو یہاں موجود نہیں. تو یخلو لکم وجہ، چہرہ. یہ ہو جو ہے یہ واحد مذکر غائب کی ضمیر نہیں ہے، یہ ورڈ نفس کلمہ اس کو کہتے ہیں. یہ ورڈ کا حصہ ہے. وجہ ہا اینڈ پہ آ رہا ہے، چہرہ صرف اس کا، اس کا چہرہ نہیں، یہ ورڈ کا حصہ ہے چہرہ. لِوَجْهِ اللہ قرآن میں آیا، اللہ کے چہرے کے لیے. کنٹیننس انگریزی میں، فیس سادہ دے دی. تو خالص ہو جائے گا چہرہ. ابھی ابا جی، کم تمہارے، جمع مذکر حاضر، تمہارے ابا جی کا چہرہ تمہارے لیے محاورتاً کہہ رہے ہیں، یعنی ان کا چہرہ تمہارے لیے ہو گیا، ان کی توجہ تمہارے لیے ہوگی، ان کی محبت، ان کا پیار، ان کا خلوص، ان کی مال دولت، سب کچھ تو پھر تمہارے لیے ہو جائے گا. اگر ہوتا ابھی ہم ہوتا تو پھر ہم سے مراد تھی جمع مذکر غائب. اور تکونو، یہ ہمارا جمعرات کا غالباً
چروگا جو فرحان بھائی نے کل سوال کیا تھا، یہ وہی ہے کانا یکون. کانا کا مطلب ہے، کبھی اس کا مطلب تھا، کبھی اس کا مطلب تھے، کبھی اس کا مطلب ہوگا، ہو رہا ہے. یہ auxiliary verb ہے، جیسے بی انگریزی میں از ایم آر واز سب اس کے مطلب. اسی طرح یہ ایک 14 اس کے سیغے میں آپ کو یاد کرواؤں گا پرسوں. تو کانا پھر اس کا مضارع ہے یکون، لیکن یہاں تکون کیوں ہے شایان بٹ صاحب؟ ہاں شاباش، علامت مضارعہ تم سو سب لوگ، کیونکہ سیکنڈ پرسن میں بات ہو رہی ہے، تاکہ تم ہو جانا. یکونو سے ہو گیا تکونو، اکونو میں ہو جاؤں گا، نکونو ہم ہو جائیں گے، یکونو وہ ہو جائیں گے، تکونو تم ہو جانا. من بعدی، اس کے بعد، اس واقعہ کے بعد انہیں چھوڑ کے آ جانا، ہو جانا قومن. یہ وہ ہے تنوین، اس کا مطلب کامن نہ ہونا، ایک لوگ بن جانا، ایک قوم بن جانا. کون سی؟ صالحین، نیکوکاروں کی، پرہیزگاروں کی، رائچس پیپل بن جانا. اصل لفظ ہے صالح، نیک، اور یا نون کس کی علامت ہے؟ جمع کی. اور یہ حالت رفع ہے یا نصب و جر؟ یہ نصب و جر ہے، کیونکہ یا نون آپس میں ملا ہوا ہے. سر یہ ابھی ترہو جو ہے، تو اس کو اگر اکیلا پڑھنا ہے تو پھر اس کو اس طرح پڑھیں گے. یہ اصل میں سو ہے تراہا، اس کا ماضی ہے. یتراہو، تو اگر آپ اس کا امر بنانا چاہیں، یہ شاید آپ پوچھ رہے سر اکیلا جس طرح وہ تھا اقتلوا، ہاں، اکیلا پڑھنا تو وہ پھر آپ نے وہی سوال کر دیا جو ابھی ٹاپک پڑھانا ہے، لیکن میں اس کا عرض کر دیتا ہوں چونکہ آپ نے سوال کر لیا ہے. اچھا، یہ ہو جائے گا اتراہو. اس کی اب رول کیا ہے؟ دیکھیں پیش کا اصول تو پتہ چل گیا نا آپ کو کہ تھرڈ الفابیٹ پہ پیش ہے تو چپ کر کے حمزہ پہ پیش لگا دو. اچھا، اگر مضارع دیکھو، جیسا کہ یہ مضارع ہے نا، اگر مضارع دیکھو، میں اس کی مثال بھی قرآن سے یاد کر دیتا ہوں. اگر اس پہ ہے شاہد بھائی زبر یا زیر، تو امر میں زیر آئے گی، چاہے زبر ہے چاہے زیر ہے. لیکن آپ نے امر میں زیر ہی لگانی، جیسا کہ میں لگا رہا ہوں، جیسے یہ بھی زیر ہی لگی ہوئی ہے وِتْرَاہُ. تو اس کو اگر پڑھو گے نا امر میں، اتراہو، اترا اسے چھوڑا، اتراہو ہو اسے چھوڑا. مثلا اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں ہم. ذہبا کل پڑھا تھا، وہ گیا. یذہبو وہ جاتا ہے جائے گا. اچھا، لیکن یہ بھی پیش والی مثال آ گئی، یہاں نہیں زبر والی ہے. ٹھیک ہے، یذہبو، اب ہا کے اوپر زبر ہے نا، ذہبا یذہبو. اچھا، اب اس سے ہم نے امر بنانا ہے. تیسرے الفابیٹ پہ کیا آ رہا ہے؟ زبر. اب اس کا امر بناؤ تو پتہ کیا کرو، آپ نے یذہبو میں سے علامت مضارع جو کہ یا ہے اس کو ہٹا کے الف انسٹال کرو. پہلا 2 سٹیپ کرنے آپ نے، یا ہٹا کے الف انسٹال کرو. اب ہو گیا وہاں پر الف، زال، ہا اور با. اب اس کے نیچے حرکت کون سی لگانی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اگر وہاں ہو زبر اور زیر تو زیر لگا دو. اب کسی کو کہنا ہو تو جا تو ہم کہیں گے اذهب، آخری حرف کو ساکن کر. تو اگر زیر زبر ہو جیسا کہ یہاں پہ کیس ہے تو زیر. اب پیش کا بھی مسئلہ حل ہو گیا اور زیر کا بھی مسئلہ رہ گئی زبر، وہ بھی آتی ہے امر. زبر کس صورت میں آتی ہے وہ ابھی اگلا ہمارا ایک ٹاپک ہے، باب افعال. جب یہ الفاظ آئیں قرآن میں، جو کہ ابھی میں پڑھاؤں گا آپ کو اگلے ویک میں چھٹیوں کے بعد انشاءاللہ، اکرام، افعال، انزال، ابشار، جب یہ والے الفاظ آئیں جہاں آلریڈی الف لگا ہوگا تو اس میں میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ اس میں زبر آئے لگانی ہے. آپ وہ پہلے آپ کو ڈائی سمجھانی پڑے گی، پھر میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ اب اس کیس میں زبر آئے گا. پھر تینوں آپ کے سامنے اب امر والے آ گئے، پیش والا بھی آ گیا، زیر والا بھی آ گیا اور زبر والا بھی آ جائے گا جب میں پورا وہ ڈیزائن آپ کے سامنے ماڈل رکھوں گا. تو افعل یفعلو، افعال، وہ باب افعال جب کھولیں گے اس کو تو پھر انشاءاللہ آپ کو وہاں پہ سمجھ آئے گی. اکرم یکرم، اکرام، تو یہاں پہ ہو جائے گا اکرم. لیکن یہ پہلے ڈائی آپ کو پڑھانی پڑے گی. ابھی بس 2 آپ نے یاد رکھنے ہیں، پیش کا اصول بھی پتہ چل گیا اور زیر کا بھی چل گیا. زیر کب آئے گی؟
शायान अब आप बताएं, आपने चूंकि सवाल किया था। शुरू है उसके बाद ज़बर है तो इसकी ज़ेर है ये हम नहीं, अच्छा अभी कन्फ्यूजन है। कोई और बताए, किसी को मेरी बात समझ में? अली आप बताएं। हाँ यही बात है, अगर जेर हो या जबर हो मुदारे पे तो जेर से अमर बनेगा, सिंपल। जबर हो या जेर हो मुजारे के तीसरे अल्फाबेट पे तो बनेगा जेर आएगी, जेर, ठीक है। पेश आएगी, पेश हो तो पेश आएगी, और जेर जबर हो तो जेर आएगी। ये बस इतनी सी बात है। बाकी फिर मुझे नोट्स का वो पेज खोलना पड़ेगा, फिर आपको बताना पड़ेगा, आप देखो ये लिखा हो, क्योंकि वो अभी टॉपिक नहीं है तो उसको हम अपने वक्त पे देंगे। आगे चलें हम। अच्छा, बल्कि आप सवाल ही कर लें कुछ और, फिर आपसे सुनता हूँ। कोई और सवाल आपके ज़हन में आ रहा है? अच्छा, सवाल से बहुत सी चीज़ें पता चलती। मैं एक दफ़ा फिर तर्जुमा करता हूँ, फिर आपके ज़हनों में कोई सवाल आए, फिर आप इस तरह से तर्जुमा करें। उक्तुलू, कत्ल कर दो, यूसुफा, यूसुफ को अलैहिस्सलाम, औ या अवितराहू, या छोड़ाओ उसे, अर्दा, किसी ज़मीन, अर्ज़ो समाम यूज़ करते हैं उर्दू में। यखलू, खाली हम उर्दू में यूज़ करते हैं, खाली हो जाए, लकुम, तुम्हारे लिए, वजह, चेहरा, अबीकुम, तुम्हारे अब्बा जी, अबीकुम भी आप आसानी से पिक करें, अबी अब्बा जी, कुम तुम्हारे, वतकूनु, काना यकूनु बताया, हो जाओगे तुम, काना का मतलब असल में होना, होना है, तो वतकूनु तुम हो जाना, मिन बादी ही, ये भी उर्दू की तरह ही है, इस वाकया के बाद तुम हो जाना, घर आना, मासूम शाह बन जाना, बिल्कुल अब्बा जी को कहना हाँ साहब तो कुछ भी नहीं पता, कौमन सालिहीन, एक साले को। तो भट्ट साहब अब आप कोशिश करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उक्तुलू, तुम कत्ल कर देना, सही, कत्ल कर देना होगा, ये कत्ल कर दो, कत्ल कर दो, अमर है ना। उक्तुलू, तुम कत्ल कर दो, यूसुफा, यूसुफ अलैहिस्सलाम को, शाबाश। या अवितराहू, या उसे छोड़ा, शाबाश। अर्दन, एक ज़मीन पर, यखलू, खाली हो जाएगा, लकुम, तुम्हारे लिए, वजहू, चेहरा, अबीकुम, तुम्हारे वालिद का, फतकूनु, और तुम हो जाओगे, मिन बादी ही, इसके बाद, कौमन सालिहीन, एक नेक लोग। नेक लोग बन, शाबाश, माशाल्लाह, वेरी गुड जी। सर ये अलिफ के नीचे पहले वर्ड के में अलिफ के नीचे नून ये लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब? हाँ, ये मैंने अर्ज किया अभी, तो दोबारा अर्ज करता हूँ। ये पहले तो ये समझ लें, इस नून को कहते हैं नून कुतनी, अरब इसे अपने मुहावरे में नून कुतनी कहते हैं। अलहदा से ये लगाया हुआ होता है, क्योंकि इससे पिछला हर्फ अलिफ जो है ना वो साकिन है, तो कैसे पढ़ेंगे, नहीं पढ़ सकते ना। तो अब जो पीछे से आयत चला रहे हैं, अली जरा पिछली आयत पे आइए। हाँ, अब ये देखें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्ना अबाना लफी ज़लालिम मुबीन, इक़्तुलू यूसुफ़ा अवितराहू। अब ये मैं रवा पढ़ रहा हूँ ना, तो अब मैंने उसको मिला दिया निक़्तुलू, इसलिए ये लिखा हुआ है। अगर आप अरब को इस आराब की ज़रूरत नहीं है, अरब जो है आराम से बगैर आराब के पढ़ लेगा अरब बच्चा, थोड़ा सा एजुकेट कर दें अगर उसे, आप गौर करें। देखें ना, अगर मैं ये लिख दूँ उसने पल में पुल को पार कर लिया, तो आपको उर्दू में तो पढ़ने में कोई दुश्वारी नहीं है ना, आप आसानी से उसको पढ़ लेंगे, बिकॉज यू आर द नेटिव स्पीकर्स। तो इसी तरह अरब इसको पढ़ लेंगे। ये ग्रामर और आराब वगैरह लगाए गए हैं हम अजमियों के लिए, ताकि हम पढ़ सकें। तो अच्छा, अब आप ब्रेक करके पढ़ना चाह रहे हैं, आपने एक आयत के बाद स्टॉप लगा दिया है, वक्फ कर दिया, फिर अब आप इसको कैसे पढ़ेंगे वो मैंने रूल बता दिया आपको। फिर आप इस तरह नहीं शुरू करेंगे निक़्तुलू, फिर आप कहेंगे उक़्तुलू, क्योंकि यू नो द रूल, व्हेन द थर्ड अल्फाबेट इज मरफू, इट मींस यू नीड टू पुट पेश अपॉन द अलिफ फर्स्ट, देन इट वुड बी उक़्तुलू, उश्कुरू, द सेम लाइक दैट। तो उक़्तुलू यूसुफ, द क्वेश्चन इज एडिक्वेटली आंसर्ड सर, यस। और कोई सवाल है तो करें। चले अली साहब पढ़ें। उक़्तुलू यूसुफ़ा अवितराहू अर्दन यख़लु लकुम वजहु अबीकुम वतकूनु मिन बादिही कौमन सालिहीन। उक़्तुलू, तुम कत्ल कर दो, यूसुफ़ा, यूसुफ शाबाश। अवितराहू, यहाँ में छोड़ाओ,
अर्दन किसी ज़मीन में, शाबाश। यखलू खाली हो जाएगा, ला तुम्हारे लिए, कुम ला कुम तुम्हारे लकुम लिए, तुम्हारे ला लिए। लिए कुम तुम्हारे लिए, शाबाश। वजहू चेहरा, अभी अब तुम अब्बा का, कुम तुम्हारे अब्बा का, वेरी गुड। वा ता कुनु, वा और ता कुनु हो जाओगे, मिन से वादी ही, इसके बाद कौमन कौम में, सालिहीन सालिह। शाबाश, बहुत खूब, माशाल्लाह। कैसे अलग-अलग अल्फाबेट्स के साथ गए। बस थोड़ा सा तजवीदी उसूलों पर भी आपने चलना है। मसलन इसको लाकुम नहीं कहना, वरना ये ला नाफिया बनने का डर है, तो इसको हल्का से कहना लकुम लकुम लकुम। इसी तरह ता को लहदा नहीं कहना, वतकूनु तकून ताकूनु नहीं कहना, वरना अलिफ ऐड हो जाएगा। तो वो ठीक है, आप उसको शायद तर्जुमा की वजह से कह रहे हो, ता अलामत मुदारे है, लेकिन इसको साउंड ऐसा ही महसूस हो सुनने वाले को, वतकूनु ताकूनु कहेंगे तो वो गलत हो जाएगा। जी आप फरहान साहब पढ़ेंगे जी प्लीज। उक्तुलू कत्ल कर दो यूसुफ को, यूसुफू यूसुफा, हाँ यूसुफ, शाबाश। यूसुफ को अभी या अवित्रहु या छोड़ आओ, अर्जन किसी ज़मीन पर, शाबाश। यखलु खाली हो जाएगा, लकुम तुम्हारे लिए, वजहु चेहरा, अबीकुम तुम्हारे अब्बा जान का, वतकूनु और तुम हो जाना, मिम बादी इसके बाद, कौमन सालिहीन नेक लोगों में। वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरन, बहुत खूब। चले शाहिद साहब अब आप सारा पढ़ना। जी प्लीज। उक्तुलू यूसुफा अवित्राहुहु अर्ज़न यख्लु लकुम वजहु अबीकुम वतकूनु मिन बअदिही कौमन सालिहीन। उक्तुलू कत्ल कर दो, यूसुफ अलैहिस्सलाम को, अवित्राहुहु या उसे छोड़ाओ, अर्ज़न किसी ज़मीन पर, यख्लु खाली हो जाएगा, लकुम तुम्हारे लिए, वजहु अबीकुम तुम्हारे अब्बा जान का चेहरा, वतकूनु मिन बादिही उसके बाद तुम हो जाना, कौमन सालिहीन सालिह कौम में शामिल हो जाना। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। आई डिड नॉट फाइंड एनी मिस्टेक। शायान। उक्तुलू कत्ल कर दो, यूसुफ अलैहिस्सलाम को, आओ या अवित्रहु क्या उन्हें छोड़ाओ, अर्ज़न किसी ज़मीन पर, यखलू खाली हो जाएगा, लकुम तुम्हारे लिए, वजहु उनका चेहरा, अबीकुम तुम्हारे अब्बा जी का, वतकूनु फिर तुम हो जाना, मिन बादिही इसके बाद, कौमन लोगों में से, सालिहीन नेक। वाह माशाअल्लाह, अप्रिशिएटेड, वेरी गुड, माशाअल्लाह। ये आपने बड़ा अच्छा सुनाया। अच्छा, अब हम थोड़ा सा ग्रामर का जो मैंने आज सबक आपको देना है, और गालिबन आपने वो कल वाला सबक याद कर लिया होगा, जिसमें आपको मैंने अर्ज़ की थी कि वो आपने 14 जो सीगे हैं, ज़हाबा वो गया, ज़हाबा वो दोनों गए, ज़हाबू वो सब गए, ज़हाबत वो गई, और ज़हाबता वो दोनों गई, और ज़हाबना वो सब गई। ठीक है, अब इसी से आगे अगर हम चलें थोड़ा सा और, तो अब हमारे पास मुदारे आ गया जो हमने 2 दिन में मुकम्मल करना है, फिर हमारा फेल मुकम्मल हो जाएगा, फिर हम आखिरी अपने मरहले में दाखिल हो जाएंगे। कल हमने वैसे ही 10वीं आयत पढ़नी है, हमारा टारगेट है 20 आयत तक जाने का, जैसा कि आपके इल्म में है, तो 20 आयत तक हमने जाना है। बस नहीं आगे चले, ये वाला चार्ट हमारे सामने है। अच्छा हाँ, ये ज़रा ऊपर करते हैं, ये वाला इसको जूम कर सकते हैं हम थोड़ा सा, और थोड़ा सा जूम कर दीजिए। हाँ बस मेरे ख्याल ठीक है, आप लोग पढ़ सकते हैं। ये आपके नोट्स में है। आपको याद होगा कि मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि माजी के 3 औज़ान, 3 डाइयाँ हमारे पास हैं। भट्ट साहब याद है आपको? फ़ाअला, फ़ाइला और फ़ाउला, वो 3 डाइयाँ थी जिस पे कुरान के सारे वर्ब्स बेस करते हैं। अब आ गया हमारे सामने जो प्रेजेंट टेंस, और हमारे सामने है फ्यूचर टेंस। ये एक इसे कहते हैं फेले मुदारे, ये है
فعل مضارع، اس کی بھی 3 ہی ڈائیاں ہیں صرف، اور وہ 3 ڈائیاں کیا ہیں؟ کلمہ تو آپ کو پتہ ہے میجک ہمارے پاس ہیں الفابیٹس فا عین لام، تو ماضی میں تھا فا عین لام، یہاں ایک ورڈ علامت مضارع ایڈ کرنے لگے ہیں، وہ ہے یا ایڈ کریں گے فرحان بھائی، پھر اس کا ترجمہ کرنے کے لیے کبھی ہم اس کو فرسٹ پرسن کے لیے الف کر دیں گے، فرسٹ پرسن پلورل کے لیے نون کر دیں گے، سیکنڈ پرسن کے لیے ہم تا کر دیں گے، اور یا آلریڈی اوریجنل فارم میں موجود ہے۔ اچھا یہ ڈائی جو ہے یہ دیکھیں، اب اس میں یا ایڈ کر کے نا تو آپ نے فا کو سائلنٹ کر دینا، تو یہ بن جائے گا یفعلو، یہ پہلی ڈائی ہے۔ قرآن مجید میں جتنے پریزنٹ ٹینس آئیں گے اور فیوچر ٹینس، تو وہ پہلی ڈائی یہ ہے یفعلو، دوسری یفعلو، تیسری یفعلو، بالکل اسی طرح صرف عین کلمہ پر حرکت چینج ہوگی، وہاں کیا تھا فعلا، پھر فاعلا عین پر زبر کی بجائے زیر، پھر فاعولا عین پر زیر کی بجائے پیش، عین کلمہ چینج ہوگا۔ ادھر بھی یہی ہے یفعلو، 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 الو، الو اور الو، یہ 3 ساؤنڈ ہے، یا ایڈ کیا، فا کو سائلنٹ کیا، اور کچھ بھی نہیں سائنس۔ اب قرآن کے آپ کو سارے ہی پریزنٹ اور فیوچر ٹینس سارے ہی آپ کو آ گئے، یفعلو، یفعلو، یفعلو۔ اچھا اب اس کی مثالیں ذرا دیکھ لیجیے کہ قرآن کا کوئی ورڈ سر بتائے جہاں پر ہم یہ پڑھیں تو ہمیں پتا چلے یہ وہ والی ڈائی ہے۔ تو مثلا اب یہ ورڈ فتح، اس کا ماضی ہے فتح، اس نے کھولا، فتح اس نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے، کھولے گا۔ اب یہ دیکھو یفتح، یفعل، اسی ڈائی پہ سیم ساؤنڈ، علی سمجھ آ رہا ہے؟ تو یفتح یف، اب تاؤ الو سیم ساؤنڈ، تو فتح یفتح سیم ساؤنڈ۔ تو جب آپ یہ قرآن میں پڑھیں گے نا یفتح، تو معلم پوچھیں گے بتاؤ یار یہ کون سی ڈائی ہے، تو آپ کو کہ یہ یفعلو پہلی والی مضارع کی ڈائی ہے۔ اچھا اب دوسرا دیکھو یفعلو، اب یفعلو کے لیے قرآن میں آپ نے پڑھا وہ جو آپ بتاتے ہیں ضرب یضرب، تو اب ضرب اس نے ضرب لگائی، تو یضرب وہ ضرب لگاتا ہے، لگائے گا، لگاتا رہے گا۔ اب یضرب یفعل، یضرب اللہ الامثال، اللہ مثالیں بیان کرتا ہے۔ اب کو آپ سے اس معلم پوچھیں گے یضرب بتاؤ کون سی ڈائی ہے، تو آپ کہو گے یفعل۔ اچھا اب تیسری ڈائی یفعل، الو، الو، الو۔ اب یہ دیکھو قرآن میں آیا نصارا، اس نے مدد کی، ینصرو وہ مدد کرتا ہے، کرے گا، اللہ ینصرو من یشاء، اللہ جس کی چاہے مدد کرے۔ ینصرو آیا تو معلم نے پوچھا بتاؤ کون سی ڈائی ہے فرحان، تو فرحان صاحب نے بتایا یفعل ینصر، تو آسان ہو گیا آپ کے لیے، اور اس کا ترجمہ وہی ہوگا، پہلا سیگا واحد مذکر غائب، واحد مذکر غائب، واحد، کیونکہ عربک لینگویج شروع ہی ہوتی ہے تھرڈ پرسن سے، ہی گوز، ہی کمز، شی ریڈز، شی پلیز، آئی سے نہیں۔ تو اسی طرح وہ کھولتا ہے، کھولے گا، کھولتا رہے گا، وہ مارتا ہے، مارے گا، وعدہ کر، وہ مدد کرتا ہے، کرے گا، مدد کرتا رہے گا۔ بس اتنی سی بات، آج کا سبق اتنا ہی ہے۔ یفعل، 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 کل اس کے 14 سیغے اسی طرح جیسے پاسٹ کے پڑھے تھے، وہ پڑھ کے تو فعل ہمارا ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم اپنے آخری مرحلے کلاس کے اختتام کے لیکچرز، اختتامی لیکچرز کی طرف بڑھیں گے، کیونکہ ہمارا یہ کورس میں نے عرض کیا تھا 30 لیکچرز کے اندر ہم نے رکھنا ہے اس کو، 25، 26، 27 لیکچرز ہیں ایکچولی۔ تو جب یہ مکمل ہو جائیں گے تو اگر کچھ دن بچ گئے تو آپ کی مشق کروا کے تو پھر آپ کو طریقہ کار سمجھا دوں گا، پھر آپ نے گھروں میں اس کی تلاوت کرنی ہے، اور آپ لینگویج کا سسٹم ایک سطح پہ آپ پہنچ گئے، ایک مقام، ایک پیڈسٹل پہ آپ لینگویج کے پہنچ گئے اس کریش کورس کی وجہ سے۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ قرآن کی عربی کیسی ہے، اس کو میں نے کیسے سیکھنا ہے۔ اب پھر میں بتاؤں گا کیسے 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 آپ نے سٹیپنگ سٹونز ہوں گے جن کو عبور کر کے تو آپ کو قرآن سارا سمجھ میں آنے لگ جائے۔ تو یہاں تک کوئی سوال ہے تو کریں، پھر ہم اگلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں۔ 15 منٹ ہیں ابھی ہمارے پاس۔ تو کل آپ نے یہ بس رٹا
کیا کہیں اس کو، بس ایسے یاد کر لینا ہے بھی مضارع کی ڈائیاں ہیں یفعلو، یفعلو، یفعل. اس کی مثالیں ہو سکتی ہیں یفتح، یضرب، یشکر، ایسے مثالیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ کو مثلا یجلسو شاہد بتائیں گے کون سی ڈائی سے میں نے، جلسہ وہ بیٹھا، یجلسو وہ بیٹھتا ہے بیٹھے گا، یجلسو کون سی ڈائی میں سے میں نے بولا؟ ہاں یا فیلو سے بولا. اچھا شاہد بتائیں گے شکارا اس نے شکر ادا کیا، یشکرو وہ شکر ادا کرتا ہے کرے گا، یہ کون سی ڈائی ہے؟ یشکرو. ہاں یشکرو یہ ہے، یفعلو یشکرو سے ہوگا. اچھا اگر میں یہ کہہ دوں کہ فتح تو ہو گیا، ضربہ بھی ہو گیا، نصرہ بھی ہو گیا، اور سجدہ یسجد، چلو بٹ صاحب بتائیں گے سجدہ یسجد تیسری ڈائی ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا جی فرحان صاحب بتائیں گے اگر نظر ینظر، یہ تیسری ڈائی. ہاں یہ بھی تیسری ڈائی ہوگی. علیما کون رہ گیا؟ شایان. یعلم وہ جانے گا، یعلم ہاں یفعل میں سے ہوگا. تو اب آپ کو یہ قرآن سے انٹریکشن کرنا آسان ہو گیا، اب آپ کو یہ سمجھ میں آنے لگ گئی. ٹھیک ہے جی سوال کریں. اس کا مطلب واقعہ ہے ہمارے دونوں پریزنٹ اور فیوچر ایک ہی الفاظ سے کیوں؟ ہاں یہ اہم سوال، بڑا بیسک کوسچن ہے ویسے، کیونکہ انگریزی میں تو بہت آسان ہے کہ ہی گوز وہ جاتا ہے سمپل پریزنٹ ٹینس، اور ہی ول گو وہ جائے گا. تو اردو میں بھی وہ جاتا ہے پریزنٹ، وہ جائے گا مستقبل. تو عربی میں یہ کیا، لیکن یہی بیوٹی آف دی لینگویج ہے، اختصار ہے، مضارع ہے، کہ آپ کو یہ سمجھنے کے لیے کوئی زبان میں مشکل نہیں ہوگی. وہ کانٹیکسٹ آپ کو خود ہی بتائے گا کہ کہاں اس کا مطلب ہے ہی اوپنز اور کہاں اس کا مطلب ہے ہی ول اوپن. کچھ علامتیں بھی میں آپ سے عرض کروں گا، اگر وہ ہمارا ویسے مینڈیٹ تو نہیں ہے. کچھ الفاظ ایسے آتے ہیں یفتح سے پہلے ایک ورڈ ایسا لگ جائے گا جو اس کا میننگ مخصوص کر دے گا پریزنٹ کے لیے. اس سے پہلے ایک لفظ ایسا آئے گا، اور اس سے پہلے ایک لفظ ایسا آئے گا جو اس کا میننگ مخصوص کر دے گا فیوچر کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا جیسے میں نے ابھی عرض کیا آپ سے کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ لکھا ہو دیوار پہ کہ بس چلتی ہے بس نہیں چلتا، تو آپ کو سمجھنے میں تو کوئی مشکل نہیں آ رہی ہے کہ بس چلتی ہے اور بس نہیں چلتا. تو آپ آٹومیٹیکلی آپ کو یہ بس میں کنفیوژن نہیں ہو رہی، آپ اس کو سمجھ پا رہے ہیں. یا اس نے پل میں پل کو پار کر لیا، آپ سمجھ پا رہے ہیں پل کا کیا مراد ہے. اسی طرح جب آپ اس کو کانٹیکسٹ میں پڑھیں گے تو آٹومیٹیکلی آپ اس کو سمجھنا شروع کر دیں گے. جیسے سورہ یوسف میں ہی اب کوئی ایسا مقام آئے گا تو میں آپ سے عرض کروں گا، مثلا ہم آیت کھلی ہوئی ہے. اچھا اب یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں اقتلو، چلو یہ تو امر ہو گیا. اب یہ لے لو ابتراہو، اس کو چھوڑ آؤ. تو اس کا مطلب یہ فیوچر بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی وہ پلاننگ کر رہے ہیں، کہانی آپ پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو یہ سمجھنے میں مشکل نہیں ہوگی کہ یہ ابھی فیوچر کی پلاننگ ہو رہی ہے، ابھی تو حضرت یوسف نہیں ہے وہاں. اسی طرح آپ آگے پڑھتے چلے جائیں گے تو آپ کو وہ کانٹیکسٹ بتاتا چلا جائے گا کہ یہ پریزنٹ کی بات ہو رہی ہے یا یہ فیوچر کی بات. اور کوئی سوال ہے؟ اچھا وہ ذرا پرسنالٹی. اچھا ایک ہمارے سامنے یہ شخصیت ہے عبداللہ یوسف علی. یہ قرآن مجید کے انگریزی ٹرانسلیٹر ہیں اور ان کا ترجمہ یورپ اور امریکہ میں بہت مشہور ہے. اور ان کے ترجمے کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ادبی آدمی ہیں، لٹریچر پڑھے ہوئے ہیں، ایم اے کر رکھا ہے، LLM اور پتہ نہیں کون کون سی ڈگریز. پاکستان نہیں بنا تھا، یہ 1872 میں پیدا ہوئے تھے بامبے میں. پھر اس کے بعد ساری ایجوکیشن برٹش ہوئی، لیکن قرآن مجید جب انہوں نے مطالعہ کیا تو ان کے من کی دنیا بدل گئی اور پھر انہوں نے قرآن پاک کو حفظ کر لیا. اور انگریزی کے چونکہ امام تھے، ماہر تھے، شیکسپیئر وغیرہ پڑھتے تھے. ان کا ترجمہ وہ سامنے جہاں علی صاحب بیٹھتے ہیں وہاں ہمارے سامنے موجود ہے.
وہ کبھی آپ دیکھنا چاہیں عبداللہ یوسف علی کا ویری ایڈیومیٹک ایکسپریشن، وہ لیمینس بک، موٹی اچھی ضخیم کتاب. تو ان کا ترجمہ جو میں نے آپ کو ایک شخصیت متعارف کروائی تھی نا، وہ یوسف اسلام، تو انہی کا ترجمہ لے کے آیا تھا ان کا بھائی قاہرہ سے، عبداللہ یوسف علی کا ٹیکسٹ. تو انہوں نے، وہ سنگر تھے، انہوں نے یہ ترجمہ پڑھا، پھر اس کے بعد وہ عربی کے اب امام بن چکے ہیں یوسف اسلام. تو یہ ایک بہت بڑی شخصیت تھے. قائد اعظم علامہ اقبال کا دور ان کا دور ہے. اس کے بعد 1953 میں ہی پاسڈ ہوئے، ان کا انتقال ہوا. تو یہ چونکہ وہاں رہے بھی، انگلینڈ میں ان کا انتقال ہوا، تو ان کا ترجمہ بہرحال ادبی حلقوں میں، انٹیلیجنشیا میں، پڑھے لکھے لوگوں میں بڑا مانا جاتا ہے. اچھا سر، کچھ سوالات میں آپ سے پوچھا کرتا ہوں، آپ کے ذہن میں ہے تھوڑا سا، تاکہ ہمارا شغف قرآن مجید کی طرف ہو جائے. تو قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے ان ہاروت و ماروت. یہ ہاروت اور ماروت کون ہے؟ کسی کو تعارف ہے؟ بتا سکتے ہیں؟ یہ دو فرشتے ہیں ہاروت اور ماروت، جن کا ذکر آیا سورہ البقرہ آیت نمبر 102. اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ فرعون کی لاش ابھی بھی محفوظ ہے اور اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے. الیوم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج کے دن ہم بچائیں گے، ببدن، تیرے بدن کو ہم بچا لیں گے. تجھے تو نہیں بچائیں گے، لیکن تو مر جائے گا، لیکن تیری لاش محفوظ ہو جائے گی قیامت تک کے لیے عبرت. پہلے وہ برٹش میوزیم میں تھی، اب وہ ممی اس کو انہوں نے وہ لگا کے مسالے اور اس کو ایجپٹ میں رکھا ہوا ہے. تو اس کا ذکر سورہ، پتہ ہے کون سی سورہ میں ہے؟ سورہ یونس 10 نمبر کی سورہ مبارکہ ہے، اس کی آیت نمبر 92. وہاں یہ فرعون کی لاش، یوٹیوب پہ اس کا واقعہ بھی. جی آپ مصر کے جتنے بادشاہ تھے سب کو فرعون ہی بولتے ہیں؟ ہاں، فرائنہ فرعون کی جمع ہے، اور ان کے سارے جو بادشاہ تھے، ان کی بات ٹھیک ہے. جیسے روس کے بادشاہوں کو زار بولا جاتا ہے، تو اسی طرح بادشاہوں کو جیسے عزیز مصر، عزیز ان کو کہا جاتا ہے، اس طرح فرائنہ فرعون کہا جاتا تھا. اس فرعون کا ایک خاص نام ہے جو مفسرین نے قرآن مجید کی تفسیروں میں درج کیا ہوا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام والا فرعون ہے، اس کو بچایا گیا. ایگزیکٹ ورڈ مجھے ابھی یاد نہیں، کل بتا دوں گا دیکھ کے، تھوڑا سا ذہن میں تو ہے لیکن وہ پروننسیشن میں شاید. مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو وہ فیرو تھا اس وقت، جی جی، وہ کیا ان پچھلے فیرو سے مختلف تھا؟ ہاں، ہر شخص دوسرے شخص سے مختلف ہوتا ہے. تو اسی طرح یہ رولر بھی، باقی یہ تو قرآن میں اس کا جملہ لکھا ہوا ہے کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، سب سے بڑا رب ہوں، یہ کہتا تھا وہ. اور سب سے زیادہ قرآن میں ذکر ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آیا ہے. اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف تو قرآن میں نہیں کھولی گئی نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ساری جو ہے وہ صحاح ستہ میں کھولی گئی ہے. تو باقی تو زیادہ ذکر، سب سے زیادہ سٹوری حضرت موسیٰ کی فریکوینٹلی انشرائنڈ ہے قرآن مجید میں. قصہ موسیٰ و فرعون آپ کو پتہ ہے، ہر صورت میں ہی، بڑی صورت میں بالخصوص آپ کو نظر آتا ہے. تو وہ ایک ڈفرینٹ ڈسٹنکٹیو پرسنالٹی تھی جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جو کہتا تھا میں رب ہوں، اس کی لاش کو محفوظ کر دیا. عبرت کا نشان ہے، یوٹیوب پہ ویڈیوز بھی ہیں، اور قرآن مجید کی آیات اور آپ تفسیروں کا اگر مطالعہ کریں تو آپ کو کافی پلینٹی آف نالج ملے. موسیٰ کی عمر کیا تھی جب ان کو نبوت ملی؟ میں اس کویسچن کو تو ایڈیکویٹلی آنسر نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن مجید میں اس کو ایڈریس نہیں کیا گیا کہ حضرت موسیٰ. عمومی خیال یہ ہے، جنرل نالج، کہ عموماً 40 سال کی عمر میں موسٹ آف دا پروفٹس دے ور انٹروڈیوسڈ ٹو دا آفس آف پروفٹ. باقی اس کو تفسیری چیز ہے، یہ تفسیری کویسچن ہے، یہ قرآن کے ٹیکسٹ میں کہیں بیان نہیں کیا گیا کہ کب نبوت ملی. ایون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اور کسی نبی کے بارے میں قرآن کے ٹیکسٹ میں یہ نہیں بیان کیا گیا کہ اس عمر میں ان کو اب ہم نبوت دے رہے ہیں. تو مطلب اس وقت کے کاہنوں نے مطلب یہ وہ کیا تھا کہ آپ کو ایک بچہ پیدا ہوگا، ہاں، جو آپ کو قتل کرے گا، یہ آپ کی جی پریڈکشن تھی. تو سر ابھی وہ مطلب حضرت موسیٰ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور فرعون نے حکم دیا کہ جتنے بچے ہیں ان کو قتل کر دو، میل کو قتل کر دو. اب وہ اگر بالفرض مثال مطلب کہ اگر اس وقت کا فرعون 30 یا 20 یا 40 سال کا بھی ہے، تو مطلب حضرت موسیٰ کے نبوت ملنے تک وہ تو 100 سال کا ہو گیا. فرعون
हाँ, तो आप समझ लेना पहले उम्रें भी तो कितनी थी, यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आई मीन कि वो 950 साल कुरान के मुताबिक वो तबलीग करते रहे उनमें, तो ये भी एंशिएंट इजिप्शियन दौर है। तो आप सही फरमा रहे हैं कि उम्रें चूँकि ज़्यादा थी तो वो ऐसा सिलसिला हुआ, वो जो जिसको एथनिक क्लिनसिंग कहते हैं, उसने एथनिक क्लिनसिंग शुरू की। फिर अल्लाह का चूँकि प्लान था सारा, तो उनकी वालिदा ने उनको दरियाए नील में डाल दिया। तो वो नील जो है वो बहता था, बिल्कुल नील के किनारे पर महल था फिरौन का। तो आसिया जो नेक बीबी थी, जन्नती खातून, जिनकी कुरान ने तौसीफ फरमाई है सूरह ताहरीम में, और उन्होंने दुआ भी की कि मेरा घर जन्नत में बने, तो उन्होंने फिर पाला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। अच्छा, तो एक दो सवाल और पूछ लेते हैं। कुरान मजीद में आया ज़वाता अफनान, अफनान का मतलब शाखें, कौन सी सूरत? सूरह रहमान। साउंड से आप पहचान लेते हैं। अच्छा, ये आयत आपको पता कहाँ है? ला यमस्सुहु इल्लल मुतahharun, इस कलाम को वही छूते हैं जो पाक हैं। अक्सर ही ना कुरान मजीद आप खरीदे उर्दू बाजार से तो ऊपर ही गद्दे के ऊपर ही आयत लिखी होती है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतahharun। ये सूरह वाक़िया है, सूरह नंबर 56, उसकी आयत नंबर 79। अच्छा, ये तो मैं अक्सर ही बयान करता रहता हूँ, आपको बिल्कुल भूलनी नहीं चाहिए, इसको नोट कर लेना चाहिए। उदऊनी अस्तजिब लकुम। खाना काबा का एक दरवाज़ा है, मुख्तलिफ दरवाजे हैं, तो इमाम जहाँ खड़े होते हैं उसके पीछे एक मेहराब पे ये आयत लिखी हुई है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ मांगो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँ। सुभान। ये सूरह मोमिन है, जिसको सूरह गाफिर भी कहते हैं, कल मैंने रेफरेंस दिया था, उसकी आयत नंबर 60 है, 40-60 इसका रेफरेंस है। तो मेरा ख्याल है यहाँ तक रहने दें, 2 मिनट रह गए, तो सवाल भी हो गए, और आपने कोई सवाल पूछना है तो पूछ लें 2 मिनट में, फिर हम अपने इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क। तो आपके करने का काम ये है कि आप सब लोग जो चार्ट्स इंट्रोड्यूस कराए गए हैं उनको अच्छी तरह से अज़बर करते हैं। सबसे पहले तो आपको अरेबिक लैंग्वेज का एक इसका जो निरालापन है वो ये समझ लेना आप चाहिए कि इसमें चंद चार्ट्स हैं, वो आपको याद करने पड़ेंगे। उन चार्ट्स को अब जब आप समझ के याद कर लेंगे तो कुरान मजीद से फिर आपकी बातें शुरू हो जाएंगी। यानी कुरान मजीद से बातें, किन से बातें? अल्लाह से बातें। जैसे एक आलिम ने फरमाया, कुरान दा पंजाबी तर्जुमा है अल्लाह दियाँ गल्लां। तो यहीं से हम कल शुरू करेंगे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। आमीन या रब्बल आलमीन। आप सब